معزز سامعین کرام، اولاد انسانی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ جن لوگوں کے یہاں شادی شدہ زندگی گزارنے کے کئی سال بعد 8 سال 10 سال 12 سال گزر جانے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتے، تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے یہاں اگر آپ اٹھے بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے انسان کو اگر اس نعمت کے محرومی ہو جائے تو جہاں ایسے لوگ دن رات پریشان رہتے ہیں، طرح طرح کی دواؤں اور علاج و معالجہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اولاد پانے کے لیے، تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی اولاد ہمارے زندگی کے رونق بڑھا دیتی ہیں، ہمارے گھروں کی رونق بڑھا دیتے ہیں، ہمارے معاشرے کی رونق بڑھا دیتے ہیں، اور یہی ہمارے مستقبل کے اور جو ہے ہمارے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہی ہمارے اولاد ہوتے ہیں جو ہمارے بعد ان کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور جس قدر یہ نعمت بڑی نعمت ہے اسی قدر ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے، اور ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے جیسا کہ آج میں انشاءاللہ العزیز بیان کرنے جا رہا ہوں، تو یقیناً ہم میں سے اکثر لوگوں کے یہاں اولاد ہیں، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ہر زمان و مکان کے اعتبار سے، کیونکہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں، ہم اپنے اولادوں کو کس طریقے سے اخلاق سکھائیں، ہم اپنے اولاد کا مستقبل کس طریقے سے اچھا بنائیں، یہ ساری چیزیں ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایسی صورت میں اولاد کو نعمت بھی بتایا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کو زحمت بھی بتایا ہے۔ یعنی اگر ہم اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر لے چلتے ہیں اور ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے وہ نیک اور صالح بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے گھریلو زندگی میں، ہمارے معاشرتی زندگی میں، اور اسی طریقے سے دنیا میں آخرت میں ہر جگہ برکت کا باعث ہے۔ لیکن اگر ہم اولاد کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلانا ہے، کپڑا دلانا ہے، اسکولوں میں ان کو ایڈمیشن کرا کے اس میں پڑھانا ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اتنی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اگر وہ نیک اور صالح اولاد نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے زحمت ہے، اور ہمارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی پریشانی کا باعث ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، لیکن اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اس کو اونچی سے اونچی پڑھائی بھی کرا دیا، مگر ان کی ماں باپ کی اطاعت اولاد کی جانب سے نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، اور یہ سچائی ہے۔ وہ دل ہی دل میں تڑپتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کاش میرا بیٹا میری باتوں پر چلنے لگے، میری فرما برداری کرنے لگے، ہم جس طریقے سے اس کے لیے بھلائی سوچتے ہیں اس بھلائی کے راستے کو اختیار کر لے، تو ہم شکریہ کے طور پر اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طریقے سے منت و سماجت اور نظر بھی مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا پانا، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو اسی صورت میں بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اب جب نعمت سے نوازا ہے تو اسی صورت میں ذمہ داری بھی اسی طریقے سے ہے۔ آئیے اس بات کو قرآن و سنت سے ثابت کر دیں کہ یقیناً نیک اولاد ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی یہ ہماری زندگی میں رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر یہ فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، ہم نے رات دن تیرے راستے پر لوگوں کو بلایا، ہر طریقے سے میں نے بلایا، اور میں نے یہ بھی کہا
کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو گے، تو اللہ رب العالمین کو تم غفار پاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے کھیتوں میں، تمہارے باغوں میں جب جس طریقے سے بارش کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العالمین آسمان کو برساتا ہوا چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور تمہارے اولاد میں اضافہ فرمائے گا، ترقی دے گا۔ یہاں جو اولاد میں اضافہ اور ترقی کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے، تو یہ وہ اولاد ہے جو ایک نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اور بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور جو اولاد ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت۔ لیکن دوسری طرف اگر اولاد نافرمان ہو، نہ اللہ کی سنتا نہ ماں باپ کی سنتا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال یہ کیا ہیں؟ آزمائش کی چیز ہیں، فتنہ ہیں، آزمائش کی چیز ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے اگر اس آزمائش سے گزر جائے صحیح طریقے سے ماں باپ، تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 تھی اور 14 میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یقیناً تمہارے بعض اولاد، سب کی نہیں، سب اولاد نہیں، تمہارے بعض اولاد اور تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے تم بچو۔ یہ قرآن مجید کی آیت میری بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں ایک طرف اولاد کو نعمت کے طور پر پیش کیا ہے، وہیں پر ایک دوسری طرف اللہ رب العالمین نے دشمن اور فتنہ اور آزمائش کی چیز بتایا ہے، اور جب آزمائش ہے تو آزمائش میں یا تو آدمی کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اس کو نیک اور صالح بناتے ہیں تو اسی صورت میں انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی خوشگواری ہوگی، ہماری زندگی میں ہمارے وہ اولاد اور ہماری وہ بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اگر وہ نہیں بنتی ہیں یا ہم بنانے کی کوشش نہیں کرتے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ ہماری زندگی کے لیے ایک سب سے بڑا عذاب ثابت ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کے عذاب نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنے ہی اولاد کو کھلائے پلائے، ہر طرح کی آرام و آشائش کا خیال رکھے، اور اس کا بیٹا اس کے حساب سے نہ چلے، عیاش کرتا پھرے، نہ اللہ کی عبادت کی زندگی گزارے اور نہ ہی والدین کی باتیں سنے۔ معزز سامعین کرام، تو آئیے ہم سب سے پہلے بنیادی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں کس کس طریقے سے ہمارے اولاد کے لیے ہیں۔ معزز سامعین، اسلام نے اس بات پر خاصا زور دیا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اور یہ تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسکول بھیج دیا، مدرسہ بھیج دیا، پڑھ کے چلا آیا، بس اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے، اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے اور اسی کا نام تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت تو ان باتوں کا نام ہے اور ان کاموں کا نام ہے جو آپ ان کو پریکٹیکلی طور پر نظر کے سامنے اپنے طور پر جو ہے دکھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور مسلسل سکھاتے ہیں۔ جب جیسے ان کو چیزوں کی ضرورت ہو، جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہو، آپ عملی جامہ پہنا کر کے اس کو دکھاتے ہیں ان کے نظروں کے سامنے۔ اس کا نام تربیت ہے، اور یہ ٹیچر نہیں کر سکتا۔ پریکٹیکلی طور پر دکھانا، کس طریقے سے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، کس طریقے چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے، شفقت کا کس طریقے سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور اس میدان میں سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑا کردار ماں کا ہونا چاہیے، سب سے بڑا کردار ماں کا ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس چیز کو بھی بڑا زور دیا ہے کہ ماں اپنے اولاد کی خوب اچھی طریقے سے تربیت کرے۔ معزز سامعین، جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو وہ تو صرف بولنے کا نام ہے، پریکٹیکلی کہاں ہے؟ ایک اسٹاف، ایک جو ہے استاد، ایک ٹیچر، وہ سمجھائے گا، زبانی طور پر بتائے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی کہ اس کو کہاں ملے گی ایک بچے کو؟ اپنے گھر میں۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول بدلیں، ہم اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ جب تک گھر کا ماحول نہیں بدلے گا ہمارے بچے سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی سننے کو آتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اور اس طریقے سے ان کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا یہی تم نے اسکول سے سیکھا ہے، یہی تمہارے ٹیچر پڑھاتے ہیں، یہی تمہارے استاد پڑھاتے ہیں؟ یہ بات جو ہے وضع نہیں ہے۔ اصل زندگی اس کی
وہیں پریکٹیکلی زندگی اپنا گھر ہے جہاں اس کی تربیت ہونی چاہیے، اور جہاں تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اپنا گھر۔ معزز سامعین کرام، تربیت کے معاملے میں دوسری چیز جو بہت ہی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراط و تفریط نہ ہو۔ بعض دفعہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں باپ اتنا اس کو آزادی دے دیتے ہیں بچوں کو کہ جو جی چاہے وہ کرے، ایک زبان میں ایک لفظ بھی نہیں نکلتے ہیں کہ ان کو کسی چیز میں روکنے کی ضرورت ہے تو اس کو روکے، یا کسی چیز کو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کرے۔ یہ لاڈ اور پیار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے کہ حد سے زیادہ جو ہے لاڈ اور پیار کیا جائے، اور اسلام کا یہ بھی اصول نہیں ہے کہ حد سے زیادہ ان کے اوپر سختی کی جائے، بلکہ درمیانہ جو ہے راستہ اختیار کیا جائے، میانہ روی اختیار کیا جائے۔ معزز سامعین، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض جو ہے پیرنٹس کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کے لیے اپنے زبان تک کو نہیں کھولتے، گالی دے رہا ہے دیتے پھرے، گانے جو ہے وہ اپنے زبانوں سے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، نئی نئی چیزیں اسکول سے واپس آنے کے بعد لا رہا ہے، اس کو وہاں پوچھنے تک کا گوارا نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تربیت کا بہت ہی بہترین مرحلہ ہے۔ اگر اسی وقت آپ نے تربیت نہیں کی تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ پھر ہاتھ سے آگے نکل جائے گا، اور پھر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ نے اس کو تنبیہ نہیں کی، آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو ڈانٹ کر کے سمجھائیے، بلکہ آپ اس کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھائیے، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیے، کس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسکولوں میں کس طریقے سے ان کے فرینڈ ہیں، اور کس طریقے سے ان کے معاملات رکھتا ہے۔ آج ہمارے پیرنٹس کے یہاں بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو خصوصی طور پر یہ میں ایک طریقے سے گزارش سمجھ لیجئے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب گھر واپس آئے، اسکول سے ہو، مدرسے سے ہو، تو سب سے پہلے آپ کا سوال ان کے کام کرتے ہوئے، جج بن کر کے نہیں، ان کا کام کرتے ہوئے آپ ان کے بیگ کو اتاریں، یا یہ کہ آپ جو ہے ان کے جوتے ساکس وغیرہ اتارتے ہوئے ان کو پوچھیں آج آپ نے کیا سیکھا ہے، کوئی نیا کوئی چیز سیکھا ہے تو بتاؤ، اسکول میں کیا ہوا۔ وہ ساری باتیں، وہ جو ننھے منھے سے بچے ہیں اور سفید دماغ کے بچے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے، اور اسی وقت جو ہے اگر کسی چیز میں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہو تو ضرور تنبیہ کریں، اور کس طریقے سے کیا کیے، کیسے کھیلے، کس طریقے سے واقعات پیش آئے، اس کے اوپر آپ غور کر کے جہاں تنبیہ کرنے کی ہے وہاں تنبیہ کریں، اور جہاں اچھائی بتانے کی ہے وہاں اچھائی ضرور بتائیں۔ اس طریقے سے بہترین علاج ہے یہ تربیت کا۔ اگر 5 منٹ ہر دن اس طریقے سے ہماری خواتین دے دیں اپنے بچوں کے اوپر تو انشاءاللہ العزیز ان کی تربیت بگڑنے کا بہت کم چانسز ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی کوئی نرم دل انسان تھے کیا؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، گالی دی گئی، پتھروں کی بارش کی گئی، ہر طرح کی پریشانی دی گئی، لیکن ان کی زبان میں وہی دعائیں نکلتی تھیں۔ وہ نرم مزاج رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا ذرا غور کیجئے۔ اپنی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو ہے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اے نبی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ جو ہے ڈرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسرے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ اے میری بیٹی فاطمہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اسی موقع پر یہ فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ سلینی بما شئتی، جو کچھ چاہو تم دنیا کے امور میں سے تم مجھے مانگ سکتی ہو، مانگ لو، لیکن یاد رکھو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں جو ہے اگر تم غلط روش پر چلو، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں مواخذہ کر لے تو میں وہاں پہ چھڑانے والا نہیں ہوں۔ یہ تنبیہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے،
اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس قدر تربیت ہوئی اور اتنا اعلیٰ کوالٹی کی تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی. اللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے تمام خواتین کے سردار کی خوشخبری سناتے ہیں کہ فاطمہ کیا تمہیں اس بات کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ پوری دنیا کی عورتوں کے تم جو ہے سردار بنو گی جنت کے اندر. یہ تربیت کا نتیجہ تھا. یہی تربیت لانے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائی اور میرے بہنوں، اس موقع پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے خود کی قربانی دیں. بچوں کے لیے خود کی قربانی دیں. آپ کو بدلنا پڑے آپ بچوں کے لیے بدل جائیں، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے. اگر آپ نشے اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بچوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کے اخلاق اور ان کی تربیت کرنے کے لیے، آپ نشے اور چیزوں کو چھڑا دیں. آپ اگر جو ہے کسی بھی اس طریقے کے غلط روش پر چل رہے ہیں جو آپ ہی کو آپ کی زندگی کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں کیا معلوم ہوگا آپ کی زندگی کس طریقے سے کٹ رہی ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے خود صالح بن جائیں. آپ اگر صالح بن جائیں گے تو آپ کے دیکھا دیکھی وہ بچے کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز پڑھو. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نمازوں کے اندر بس ایک دو صف جو بڑے آدمیوں کی ہوتی ہے، وہاں بچے کہاں. کیا ہم اگر انتقال کر جائیں، کیا ہم دنیا میں تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں؟ ہمارے نسل کا کیا ہوگا؟ ہمارے جو بچے، ہمارے جو ابھی نوجوانی کی عمر میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل کا کیا ہوگا؟ ابھی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا بعد میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے ہماری موت کے بعد؟ یہ فتنے کا دور ہے. دن بدن فتنوں میں مزید بڑھوتری آتی جا رہی ہے. لہذا ہم اتنی تو فکر کر ہی سکتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر لیں. اتنی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ بچوں کے بعد کے بچے بھی جو ہے صحیح تربیت کے ساتھ جی سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اتنی تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو تربیت میں کہہ رہا تھا کہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بالکل چھوٹ بھی نہ دیں اور اتنا زیادہ ڈانٹ پھٹکار کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے، آپ کا باغی بن جائے، ایسا بھی نہ ہو. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال میں گھر والے آتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تربیت میں ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے ذہن میں، ہمارے تصور میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے خود بھی جو ہے کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تربیت کے معاملے میں چونکہ پوری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کا دنیا اچھا ہو، آخرت اچھا ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. سوائے علماء کے جتنی ساری اسپیچ دیے جاتے ہیں، ساری اسپیچ اور ڈرامے اور اس طریقے سے کارٹونز اور اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا میں دکھائی جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی بات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کا دنیا کیسا اچھا ہو، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی آخرت کی کوئی بات آگی. آج دیکھیں اسکول میں 4 گھنٹے، 4 تو کم میں نے بول دیا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی ایک سلیبس ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہوتی ہے جو آپ کے بچوں کو ایمان سکھایا جاتا ہو، یا یہ کہ اللہ کے رسول کی بات آتی ہو، ایک مرتبہ بھی نام آتا ہو، یا یہ کہ اللہ رب العالمین کا نام آتا ہو. ایسے ساری کتابیں یہ دنیا ہی کی کتابیں ہیں، دنیا ہی میں رہ جانے والی ہیں. آپ کی ڈگریاں بھی دنیا میں رہ جانے والی ہے. اگر آپ نے قرآن و سنت کے مطابق تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی اور خود کی تربیت نہیں کی تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ناکام ہو جائیں گے، اور ناکامی کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑی جو ہے بدنصیبی آپ کی زندگی میں آ جائے گی. یہ دنیا کی چکر، یہ دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی، اتنی کوشش کی جتنی آخرت کی بھی کوشش نہیں کی. آپ کیجئے، لیکن قیامت کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے نقشہ کھینچا ہے اس کو کبھی نہ بھولیں. دنیا میں تمہیں کتنی ترقی پانی ہے پالو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بغیر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تبھی جا کر کے ہماری زندگی کامیابی میں آ سکتی ہے. لہذا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے قرآن مجید کا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. ہم فکر تو کر لیے دنیا کے معاملے میں، آخرت کے تعلق سے ہمارے بچوں میں فکر نہیں. ہمارے اسلاف کو دیکھیے معزز سامعین، ہمارے اسلاف کو اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آخرت کے بنانے کی فکر اپنے بچوں میں کس طریقے سے کر رہے تھے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ اتنے بڑے امام
اور مدینے کے مفتی اعظم اس موقع پر تھے جس دور میں ان جیسے بڑے بڑے دگج علماء اکرام رہا کرتے تھے، ان کو مفتی بنایا گیا تھا پورے مدینے کے اندر، امام مالک رحمہ اللہ. اور یہ مالکی مسلک بھی آج تک چلتا ہے جو ہے سعودی عرب کے اندر. اتنے بڑے امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ، لیکن وہ جب بچپن میں تھے تو ان کی ماں فجر سے پہلے ان کو اٹھا کر کے اچھی طریقے سے ان کو سنوار کر کے وضو وغیرہ بنا کر کے مسجد بھیجا کرتی تھی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ پوری تاریخ اسلام کے اندر اتنی موٹی اور اتنی زیادہ کثرت سے جو ہے حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے کہ کسی نے اس طریقے سے جمع نہیں کیا. مسند احمد کو اٹھا کے دیکھیے، اتنی موٹی کتاب اور اتنی زیادہ حدیثیں کسی امام نے اور کسی محدث نے جمع نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے جو ہے محدث تھے، ان کا بھی معاملہ کیا ہے، ان کی امی فجر سے پہلے اٹھا کر کے ان کو سج سنور کر کے اور اس طریقے سے وضو بنا کر کے مسجد میں بھیجا کرتی تھی. جی سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے امی کا بھی اس میں بڑا کردار تھا کہ جب ان کے ابو کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ یتیم ہو گیا، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بچہ یتیم ہو چکا ہے، اب گھر چلانے کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی، اور پھر جو ہے علم کا شوق بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تھا. ان کی امی نے سوت کاٹنا شروع کیا، وہ دھاگے کاٹ کر کے وہ جو ہے پیسے کمانا شروع کی اور اپنے بچوں کو پڑھایا اور اپنے بچے کو جو ہے اپنے وقت کے امام بنا دیا، بڑے محدث بنا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسلاف کی باتوں کو اگر یاد کریں تو بہت سارے اس طریقے سے ہمارے اسلاف ملتے ہیں. تو کسی بھی بڑے انسان کے، یہ تو مشہور و معروف بات ہے کہ کسی بھی بڑے انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. لہذا ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمام سب سے پہلے تو آپ خود نیک بن جائیں اور ہر اس چیز سے باز آ جائیں جو آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. یقیناً وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ ہر اس چیز کو چھوڑیں اور ہر ان ذرائع کو تلاش کریں جس سے آپ کے بچے کی فطرت بدل سکتی ہے، آپ کے بچے کے اخلاق بدل سکتا ہے، اور اس کو پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں جو ہے دکھائیں. نماز کیا ہوتا ہے، روزے کیا ہوتے ہیں. ہمارے اسلاف کے اندر یہ چیز بھی تھی میرے بھائی اور بہنوں، بہت بڑی چیز ہے یہ کہ بچپن ہی سے وہ روزہ رکھایا کرتے تھے ہماری اسلاف کی خواتین صحابیات. اور جب وہ روتے تھے بھوک سے تو ایسی صورت میں کیا کرتے تھے، وہ کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھیل کر کے جو ہے وقت گزار دیں اور اس طریقے سے روزہ مکمل ہو جائے. یہ صرف اور صرف تربیت کی وجہ سے. یہ ساری تربیتیں ہمارے اسلاف کے یقیناً ان کو اس کی تربیت نے بڑا بنا دیا. آج بھی اگر ہم اس طرح کی کوشش کریں گے اپنے اولاد کے لیے، اور یقیناً کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں اور اپنے اولاد کو نیک بنا دیں. تو اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو اسی صورت میں خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ اپنا ماحول ایک ایسا دیں اپنے بچوں کو کہ جس میں وہ جو ہے دیکھ کر کے ہی بہت ساری چیزیں سیکھ جائے اور اس طریقے سے وہ اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. جی اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت کی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیٹھ پر وہ چڑھ جا رہے ہیں، آپ ان کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، پھٹکار نہیں رہے ہیں، بھگا نہیں رہے ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ ان کو اور جو ہے مستی کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں. ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں اور سارے مقتدی حضرات بھی سامنے ہیں، فرض نماز چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر حضرت حسن یا حسین جو ہے چڑھ چکے ہیں اور اس طریقے سے گھوڑے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا. لمبا صرف اس لیے ہوا کہ وہ بچہ جو ہے تھوڑا مستی کر لے، تھوڑا وقت بتا لے، اگر میں اٹھوں تو ایسی صورت میں وہ گر جائے یا پھر اس طریقے کی نوبت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. ایک صحابی رسول نماز پڑھتے ہوئے سر اٹھا دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر سوار ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاخیر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ یہ تربیت کے مراحل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تربیت سکھا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں
दस्तरखान में एक बच्चा अम्र बिन सलमा नाम है, वो खुद बयान करते हैं कि मैं इधर से एक मरतबा निवाला ले रहा हूँ, उधर से एक मरतबा निवाला ले रहा हूँ, उधर से एक निवाला ले रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को बड़े ही मोहब्बत से कहते हैं कि या गुलाम, ए मेरे बच्चे, सम्मिल्लाह, जब खाना खाओ तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया करो, यानी बिस्मिल्लाह कह लिया करो। वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपनी तरफ से खाओ, जिस साइड में तुम हो उसी साइड से खाओ, इधर उधर ना उठाओ। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस हदीस की तफसीर में ये लिखते हैं कि अगर मुख्तलिफ किस्म के खाने हों, मुख्तलिफ प्लेटों में हो, तो ऐसी सूरत में उस तरीके से उठाया जा सकता है, मगर एक ही प्लेट में इस तरीके का मामला हो तो इधर उधर नहीं करना चाहिए, अपने साइड से खाना चाहिए। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये तरबियत का मराहिल हैं, ये सारे हमारे असलाफ, हमारे सहाबा, हमारे मुहद्दिसीन की ज़िंदगी को अगर देखें तो यकीनन उनके माँ का बड़ा किरदार रहा है। और आज भी अगर हमारी माएँ नेक बन जाएं तो ऐसी सूरत में उनके पेट से भी, उनकी कोख से भी बड़े मुहद्दिस पैदा हो सकते हैं, बड़े मुफक्किर पैदा हो सकते हैं, बड़े मुफ्तियान दीन पैदा हो सकते हैं। लेकिन वजह यह है कि हमारे जो है सोशल मीडिया के दौर में और फितनों के दौर में हमारी माँ और बहनें फंसती हुई चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जो औलाद पैदा हो रहे हैं वो औलाद भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले नहीं, बल्कि नाफरमान। और नाफरमान होंगे तो याद रखिए कि आप ही को मुसीबत होने वाली है, आप ही का सर दर्द होने वाला है, आप ही की ज़िंदगी जो है तबाह होने वाली है, आप ही जवानी में बूढ़े होने वाले हो, कोई दूसरा नहीं होने वाला। लिहाजा थोड़ी मेहनत कर लिया कीजिए अपने औलाद के हवाले से, उनकी तालीम और ताल्लुम के हवाले से, और इसी तरीके से उनकी तरबियत के हवाले से, उनके अखलाक के हवाले से कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अब दुआ भी कीजिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दुआ भी कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहिए कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और साले बना दे, अल्लाह हमारे बच्चों को जो है कुरान और सुन्नत पर चलाने वाला बना दे। इस तरीके से आप दुआ भी करें। जितने भी दुआ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हैं औलाद के हवाले से, उसमें एक चीज़ जुड़ी हुई होगी सालेह का, नेक का। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माइल जैसे बुर्दबार और नेक और साले बेटा दे दिया कि एक इशारे पर अपनी जान कटाने के लिए तैयार है, और उस वाक़े को आप खूब जानते हैं। वो भी ख्वाब में देखे हुए वाक़े को लेकर के वो जान कटाने के लिए तैयार है अब्बू की बात पर। आज इस तरीके का कोई बेटा मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा उस तरीके के फर्माबरदार। उसके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बाअखलाक, बाकिरदार, बासलाहियत और जो है इस तरीके का अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता जोड़ने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला बनने की ज़रूरत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत किए बगैर, अल्लाह के दीन पर चले बगैर हमारे औलाद कैसे सही हो सकते हैं? हम हर तरह की चीज़ों पर गौर करें। याद रखिए कि अगर एक तालाब है, वहाँ आपने साफ और शफाफ पानी रखा हुआ है, दूसरी जगह पे जो है बहुत बुरा और गलीज़ किस्म का पानी है, इसमें पानी अच्छा है, गलीज़ किस्म का पानी साइड में है। अगर वहाँ से कोई सुराख हो जाता है और इस तरीके से गलीज़ पानी आपके तालाब में आ जाता है तो देखते ही देखते आपके पूरे तालाब का पानी ख़राब हो जाएगा। लिहाजा माशरे के अंदर किस तरीके से हमारा बच्चा कहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, किससे उठ रहा है, बैठ रहा है, किससे गुफ्तगू कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, वो सारी चीज़ों का ख्याल हमें रखने की ज़रूरत है। और एक आखिरी जिम्मेदारी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, इस बात को कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर इंसान जिम्मेदार है और हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और मर्दों के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वर्रजुलु राइन अला अहले बैती, और एक मर्द जो है वो अपने घर वालों के ऊपर जिम्मेदार है, वह हुआ मसऊलुन अन रइयतिही, और उसको क़यामत के दिन अपनी जिम्मेदारी के हवाले से पूछा जाएगा, अपनी निगरानी के हवाले से पूछा जाएगा कि अपने बीवी बच्चों के ऊपर वो निगरानी, सही तरबियत उन्होंने की थी या नहीं की थी। और औरतों के हवाले से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस के अंदर कहा वल मरअतु रायतुन, एक औरत भी राया है, जिम्मेदार है, किस चीज़ के? अला अहले बैत जौजिहा व वलदिही, के अपने शौहर के घर की और इसी तरीके से उसके औलाद की जिम्मेदार है। वही मसऊलतुन अनहुम, और उनको भी उनकी जिम्मेदारी के हवाले से पूछा जाएगा। यकीनन ये बहुत डरा देने वाली चीज़ है। हम अगर गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को जैसे तैसे सिर्फ खिलाने पिलाने का समझ करके और इसी तरीके से सिर्फ स्कूल में पढ़ा करके समझ करके अपनी तरबियत नहीं कर रहे हैं और अमली ज़िंदगी में उनकी तरबियत नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और जब पूछ दिया गया फिर कोई आपका रास्ता नहीं,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی شخص سے یہ پوچھ لیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ پھنس گیا، اور پھنسنے کے بعد پھر آپ کا مقدر کہاں بننے والا ہے آپ خود سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی